बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्कनैन शेख। अली अमीन गंडापुर की 2 बार पुरसरार अंदाज में गायब होने की कहानी आज ज़बान ज़द-ए-आम है। अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान का एक सूबा है उसके वजीर आला है, और वजीर आला जो है वो एक ऐसी एग्जेक्टिव पोस्ट है जिसके हर लम्हे, हर पल, हर सेकंड कहां पर वो मौजूद है, एक सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी का मैटर होता है। सो अली अमीन गंडापुर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में या एहतजाजों में जब आते हैं तो उनकी इस तरह पुरसरार अंदाज में गायब होने की कहानी सामने आती है। हम आज आपको इस पुरसरार गायब होने की कहानी के मुख्तलिफ मुहर्रिकात बताएंगे। कौन से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लोग क्या कह रहे हैं, खुद अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं, हुआ क्या होगा, और हम सब पाकिस्तानियों को बिल्कुल खोते की तरह बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है, और हम बन भी रहे हैं। देखिए, आपको संगजानी जलसा याद होगा कि संगजानी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा किया तो अली अमीन गंडापुर एक बड़े काफिले के साथ खैबर पख्तूनख्वा से वहां पर पहुंचे, जो कि वजीर आला KPK है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी इस्लामाबाद में कोई शो करती है, क्योंकि KPK जो है वो इस्लामाबाद के साथ है, सिर्फ आपको पिशावर से भी आना हो तो 2-2.5 घंटे लगते हैं सवाबी, और KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और क्योंकि जब आपके पास गवर्नमेंट होती है तो आप लोगों को भी वेल ऑर्गेनाइज इकट्ठा कर सकते हैं, वहां पर इतनी पकड़ धकड़ नहीं होती, कोई कारकुन पकड़े नहीं जाते जिस तरह लाहौर में, पंजाब में और पिंडी में होता है। वहां से एक बड़ी तादाद कारकुनों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में या प्रोटेस्ट में या एहतजाजों में शामिल होने के लिए बड़ी बआसानी इस्लामाबाद पहुंचती है, पहुंच सकती है और पहुंचती रही है। संजानी जलसे में जब अली अमीन गंडापुर वजीर आला KPK ने अपनी तकरीर के अंदर बहुत से उलझे हुए मामला उठाए तो वो उस रात गायब हो गए थे पुरसरार तौर पर। फरिश्तों ने उठाया था। अब फरिश्ते जब उठाते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता। अब उस रात के गायब होने के बाद जब वो अगले दिन आए तो उन्होंने इस बात पे, इस टॉपिक पे कि वो कहाँ गायब हुए थे, ये गोलमोल से जवाब आया। अब अली अमीन गंडापुर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जुमे के रोज एहतजाज किया 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में, उसके बाद वो 2 दिन गायब रहे हैं, और इतवार की शाम वो जो KPK का असेंबली का इजलास हो रहा है वहां पर आकर उन्होंने अचानक नमूदार हुए तकरीर की। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर हम उसको एलैबोरेट करें, किसी जराए की जरूरत नहीं, किसी सोर्स की जरूरत नहीं, किसी कहानी की जरूरत नहीं, तो हमें चीजें समझ आ सकती हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में थोड़ा कम है, लेकिन मेन शहरों पर रावलपिंडी और स्पेशली इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तो सेफ सिटी कैमरास से लेकर एक ऐसा कैमरास का नेटवर्क है कि आप हो नहीं सकता अपने घर से निकलें और दफ्तर तक जाएं, आप गायब होकर दिखाएं, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल भाई, नहीं हो सकता। और जब कोई वजीर आला मूव करता है तो उसकी मूवमेंट तो उसके साथ अपनी मौजूद उसकी लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसी, वफाकी दारुल हुकूमत में तो वो, और फिर तो वो एक मतलब एक शख्स नहीं है, वो एक कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है जो गायब हो जाते और किसी को पता ना चले। जब ये अली अमीन गंडापुर साहब एक बहुत बड़े अवामी काफिले के साथ जब वहां पहुंच गए इस्लामाबाद, और कुछ लोग डी चौक तक पहुंच गए, अब उन्होंने, ये मेरा ख्याल है, अब उन्होंने सेव एग्जिट चाहिए था, क्योंकि 2 मामला थे। अगर तो वो डी चौक पहुंच गए थे और जिस तरह वो नारेबाजी कर रहे थे और जिस तरह PTI कह रही थी कि हम यहां से हिलेंगे नहीं, जो कि गलत बात थी, अब आम कारकुन के सामने ये कहते हुए तो बड़ी, वो कहते हैं ना, घटती थी। और वहां से गायब होने का मतलब ये था कि आम कारकुन का आप पे प्रेशर ना हो और पीछे से कारकुनों को डिस्पर्स भी किया जा सके। अली अमीन गंडापुर की इस जब वो डी चौक पर पहुंच गए और फिर वो अपने KP हाउस, जो कि उसी डी चौक के साथ जो मुलक्का ब्लू एरिया है उसमें वाक़ है KP हाउस, वहां पर गए हैं। अब बकौल अली अमीन गंडापुर के वो चाय पीने गए हैं। किसी ने कहा कि वो जो हमारे पाकिस्तान के असल मालिकान हैं उनसे बातचीत करने गए हैं। किसी ने कहा कि आप उन लोगों से बातचीत कर रहे थे जिन्होंने आपको ये मनाया कि अब आपका एहतजाज हो गया, अब आपको जाना चाहिए। इस बात को लेकर अली अमीन गंडापुर KP हाउस गए।
اب کن سے بات ہوئی یہ خود جانتے ہیں. اگر آپ میری تو جرت نہیں ہے, وہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا. اب اس کے پی ہاؤس کے اندر وہ وہاں پر موجود تھے, اور اب ڈرامہ شروع ہوتا ہے ادھر سے وزارت داخلہ کا, محسن نقوی صاحب کا. انہوں نے رینجر اور پولیس بھیجی جی, چھاپا مارا گیا, اور علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ کے پی ہاؤس میں ملے نہیں. اب وہ لاپتہ لاپتہ لاپتہ. اب آپ دیکھیں نا کہ اس پاکستان میں کس طرح ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ ایک طرف ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے اور دوسری طرف وزارت داخلہ ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے ہاتھی پھڑن گئے ایسا سانو لبیا نہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں گمشدہ ہے, کہاں لے گئے کہاں لے گئے. دونوں بیوقوف بنا رہے پاکستان کو. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ علی امین گنڈا پور 2 دن کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں نمودار ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ تقریر کرتے ہیں. اسی شام محسن نقوی صاحب لاہور میں موجود تھے اور قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کر رہے تھے. ان سے یہ سوال میں نے خود کیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب تو جو ہے وہ آ گئے, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ انہی نیلے کپڑوں میں جو تصویریں دکھائی گئی تھی کچھ ٹی ویوں پر آئی تھی کہ یہ فرار ہوتے ہوئے علی امین گنڈا پور کہاں سے فرار ہوتا ہے. ایک پاکستانی کو بیوقوف بنانے کی بھی صلاحیت ہے. بہرحال محسن نقوی صاحب نے کہا کہ وہ جنہی بلو کپڑے میں جو نیلے شلوار قمیض میں وہ تصویریں سامنے آئی تھی جس میں وہ فرار ہوئے تھے, اسی بلو نیلی شلوار قمیض میں وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے پاس 2 دن سے وہی نیلا سوٹ تھا پہننے کو, اور ہو سکتا ہے درمیان میں انہوں نے کہیں دھو کے دوبارہ پہن لیا. بہرحال ایسی دلیلیں ہیں جن کو سن کے انسان پاکستانیوں کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ بیوقوف نہ صرف ہیں بلکہ ان کے حکمران ان کو بیوقوف مانتے ہیں. اب فیصل واڈا صاحب کا ایک بیان آیا کہ وہ ہر بندہ مزہ لیتا ہے کہ کہاں تھے, اور علی امین گنڈا پور بھی خود کوئی سچی سیدھی بات بتاتے ہی نہیں. میں چھت پر چھپ گیا تھا, پھر چھت پہ چھپ, بھائی اب جب ایجنسیاں آتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلو ایریا میں ہوں, اتنے سینسٹیو ایریا میں ہوں, کے پی ہاؤس میں ہوں, اس کی چھت پہ آپ چھپ جائیں, واہ 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 کمال کرتے ہیں. اور پھر ہری پور, ایبٹ آباد, مردان, یہ ایک جو غیر معروف راستہ سے وہاں سے ہوتا ہوا میں 2 دن میں پشاور پہنچا ہوں. سب مل کر جھوٹ بولتے ہیں, اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بندہ صرف ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ حماد اظہر اس پر مقدمات ہیں, ٹھیک ہیں غلط ہیں, میں اس بات پہ نہیں جاتا. وہ ہر دفعہ لاہور میں نکل آتا ہے, جلسہ کرتا ہے, پروٹیسٹ کرتا ہے اور نکل جاتا ہے, کوئی نہیں پکڑنے والا. آپ کسی کے حکومت کے کسی عام بندہ کسی قافلے کے آگے آ جائے, آپ کو ایسے گھر سے پکڑیں گے, آپ کے رشتہ داروں کو ایسے اٹھائیں گے, آپ کے گرد و نواح لوگوں کو ایسے اٹھائیں گے, جس سے آپ نے سلام کر کے ایک بار سگریٹ لی ہوگی اس کو ایسے اٹھائیں گے, آپ کہیں گے لو جی میں تو کچھ کیتا ہی نہیں تھی. یہ پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کا بڑا پیارا انداز ہے جو سارے سیاستدان مل کر رہے ہیں, اور اصل میں وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں. انہیں بھی پتہ ہے کون سے فرشتے اٹھاتے ہیں, انہیں بھی پتہ ہے کون سے فرشتے رکھتے ہیں. کسی ایک میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ یہ بولتے بھائی فلان اٹھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے اٹھایا غلط ہے, ٹھیک ہے, کسی کو اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں یار ہمیں کیوں پاگل بناتے ہو پاکستانیوں کو. کھل کے اتنی بات بھی پاکستانی قوم کو جاننے کا حق نہیں ہے کہ آپ کہاں پر تھے. آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ, اگر وزیر اعلیٰ والی سائڈ پہ لے لوں تو علی امین گنڈا پور کو کیا یہ بتانا نہیں چاہیے اپنی صوبے کے عوام کو کہ ان کا 48 گھنٹے کے لیے ایک اتنے بڑے صوبے کا چیف ایگزیکٹو جس کے حکم کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا صوبے میں, وہ کہاں تھا؟ نہیں, وہ کہے گا میں چھت پہ چھپا ہوا تھا, میں اے سی کے پیچھے تھا, میں پیچھے سے نکل گیا. اور پھر دوسری طرف وزارت داخلہ یا وفاقی حکومت جس کا ذمہ داری ہے اسلام آباد کو پروٹیکٹ کرنے کی, جس کی ذمہ داری ہے آپ اور مجھے پروٹیکٹ کرنے کی, جس کی ذمہ داری ہے 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو پروٹیکٹ کرنے کی, وہ چھاپے مار رہی ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ نیلے کپڑوں میں فرار ہوا, اسی میں برآمد ہو گیا, ادھر سے نکل گیا, یہ دیکھے پکڑی, یہ سی سی ٹی وی فوٹیج. دونوں کو پتہ ہے کہاں تھا, دونوں کو پتہ ہے کہاں تھا, بولیں گے نہیں. اور میں تو اللہ کی قسم اپنے ان بھائیوں سے جو جن کے پاس تھا, اور وہ اب ہو سکتا ہے وہ, مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ وہ ان کو یہی منانے پہ لگے ہوئے ہیں, خدا را ایسی سچویشن نہ کریٹ کرو جس سے پاکستان واپس نہ ہے. میں تو ان کو کہوں گا کہ اللہ کی قسم خود تم مان لیا کرو, یہ دونوں سائڈیں تو ہمیں پاگل بنا رہی ہیں سیاستدانوں کی, کہ بالکل علی امین گنڈا پور کی غائب ہونا, پرسرار انداز میں 2 دفعہ غائب ہونا, پاکستان کی سٹیٹ پر, پاکستان کے صوبے پر, پاکستان کے لا انفورسمنٹ اداروں پر سوالیہ نشان نہیں ہے, دھبا ہے. اور خدا کی قسم ہماری پاکستانی قوم کو پاگل کرنا بند کر دو, ہمیں جینے کا حق دو, ہمیں کچھ جاننے کا حق دو, اور اگر کچھ جان نہیں سکتے تو خدا را جھوٹ نہ بتاؤ. اب علی امین گنڈا پور صاحب واپس آ گئے ہیں, اگلی باری دیکھتے ہیں پتنی غائب ہوتے ہیں, یا پھر وہ کچھ سلمانی چادر ہے وہ جو بچپن میں کہانی پڑھتے تھے, پہنتے ہیں, اوڑھتے ہیں, غائب ہوتے ہیں, اور پھر جہاں دل کرتا ہے وہ کھولتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اللہ حافظ.